بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ اپریل فول کا پس منظر کیا ہے اور اپریل فول کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اپریل فول یعنی اپریل میں یکم اپریل کو کسی کو احمق بنانا، تو جناب علی یہ دجالی مہم کا حصہ ہے اور سب سے پہلے یہود سے اس کی ابتدا ہوئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی جب گرفتار کر کے سب سے پہلے اپنے پادریوں کے پاس لائے، پھر رومی ان کو عدالت میں لے گئے اور کسی نے مکہ مارا، کسی نے کیا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اس وقت پھر پوچھنے لگے کہ آپ وحی سے بتائیے آپ کو کس نے مارا۔ پھر عیسائیت نے اس کو لیا۔ ہم نے اندلس میں 800 سال ہم نے حکومت کی، 8 صدیوں سے زائد ہم نے اندلس پر حکومت کی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، کفر کا منہ کالا کیا، لیکن پھر آخر میں آپس کی ان کی گڑبڑ سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہ بزدل بھی تھے، منافق مزاج بھی تھے، وہ عیسائی تہذیب سے مرعوب بھی تھے۔ ابو عبداللہ یہ جب آیا اور آخرکار اس نے معاہدہ کیا اور اسے غرناطہ سے نکلنا پڑا مسلمانوں کو۔ پھر اس وقت جو فرڈینینڈ اور ازیبیلا تھے یعنی بادشاہ اور ملکہ، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکلو، ہم تمہیں اسلامی ملک میں چھوڑتے ہیں۔ 31 مارچ کو مسلمانوں کو جو غرناطہ کے رہنے والے تھے انہیں سمندر کے راستے روانہ کرنے کے لیے بحری جہاز میں سوار کیا گیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، ادھر سے سارے عیسائی کھڑے، ان کو روانہ کیا گیا اور وہ بحری جہاز ایسے تھا کہ جو لے جانے والے تھے ان کے لیے انتظام تھا۔ سمندر کے اندر جا کر وہ تو کود گئے اور کشتیوں میں سوار ہو گئے، اور جو مسلمان تھے ان کے جہاز کو وہاں پر ڈبو دیا گیا، اور ادھر سے عیسائی تالیاں بجاتے رہے اور کہتے رہے کہ اپریل فول مبارک ہو، اپریل فول مبارک ہو۔ یاد رکھیے یہ دجالی مہم کا حصہ ہے۔ اسلام اس وقت نازک ترین دور میں ہے، اور وہ لوگ جن کی گز لمبی زبانیں ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں، یبوست سے بھرے ان کے ذہن ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کلچر کا اسلام سے کیا تعلق۔ جناب علی خدا جانے یہ بات ہمارے ذہن میں کہاں سے بیٹھ گئی کہ اسلام کا تعلق صرف روزے، نماز اور زکوٰۃ سے ہے۔ اسلام کا تعلق معاشرتی معاملات سے، کلچر سے، تہذیب سے، ثقافت سے ہے۔ اور اپریل فول مرکزی طور پر اس میں 3 قسم کے جرائم ہیں۔ پہلا جرم ہے جھوٹ بولنا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ جھوٹ کو چھوڑ دو، جیسے جھوٹ کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آیت المنافق 3، منافق کی نشانیاں 3، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مومن اور جھوٹا یہ 2 چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا اپریل فول میں پہلی بات ہے جھوٹ بولنا، اور یاد رکھیے آج جھوٹ ہماری زندگیوں میں بالکل خون کی طرح سرایت کر گیا۔ ہم اٹھتے بیٹھتے بات کرتے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور سب سے غضب کی بات یہ ہے ہم نے جھوٹ کو جرم ہی نہیں سمجھا۔ ہم مذاق میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تباہی ہے ایسے آدمی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ ارشاد نبی علیہ السلام ہے اکثر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے گریں گے، جھوٹ کی وجہ سے گریں گے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے زبان کو ایسے پکڑا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ پہلی بات جھوٹ ہے۔
اور جو دوسری بات ہے مسلمان کو نقصان دینا ہے. آپ جب کسی کو کہہ رہے ہیں، آپ اسے پریشان کر رہے ہیں کہ تیرے بیٹے کے ساتھ ایسے ہو گیا، تیرے باپ کے ساتھ ایسے ہو گیا، تیرے کاروبار کے ساتھ ایسے ہو گیا، تو یاد رکھیے کہ مسلمان اتنی اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے، پسندیدہ ہے کہ مسلمان کو ڈرانا بھی منع ہے. حدیث پاک میں آتا ہے چھپ کر کوئی آدمی بیٹھ جائے اور مسلمان آئے اس کو ڈرائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور جب ہتھیار بھی اٹھایا جائے تو نوک کو اپنی طرف رکھا جائے، مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان ہے ہی وہی کامل کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. یہ ہو گئی اس کی دوسری بات. اور جو تیسری بات ہے وہ ہے مغربیت کی نقالی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یاد رکھیے اس وقت اسلام اور مغربی اباحیت کی جنگ چل رہی ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمان اسلامی تہذیب کو لے کر نکلے، نہ کہ لوگوں کے کفار کے ایام نقالی اور کلچر کو لے کر نکلے. ورنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اپریل فول کسی حوالے سے جائز نہیں، نہ دینی حوالے سے نہ اخلاقی حوالے سے جائز ہے. اپریل فول اپنے بچوں کو بتایا جائے، کسی کو بے وقوف نہیں بنایا جاتا. اسلام سب کے ساتھ خیر خواہی سکھاتا ہے. الدین النصیحہ، اسلام خیر خواہی کا نام ہے. اسلام سب کے لیے بھلائی والا ہے. اللہ ہمیں بھلائی پھیلانے والا